زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ جس سینے پہ سوتی تھی، ہے جس سینے پہ سوتی تھی معصوم سکینہ، زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ۔ اچھی بات ہے کہ ان دنوں میں شام کے جو راستے ہیں وہ بند ہیں، اور جو شام نہیں جا سکتا کم سے کم اپنی یادگار، کم سے کم تصور میں اپنے آپ کو زندان شام میں پہنچانے کے لیے ایک بار ضرور اس بارگاہ میں آئیں۔ السلام علیکم، یا علی مدد، میں ہوں زیغم عباس، اور آج جو ہے وہ یہ سب جو ہے وہ لاہور میں گھوم رہا ہوں، جشن کے سلسلے میں یہاں پہ آیا ہوا تھا، اور ہم ایک بڑی خاص زیارت کی جانب جا رہے ہیں۔ میں جب پچھلی بار آیا تھا تب مجھے بتایا گیا تھا کہ یہاں پہ زیارت بنی ہوئی ہے، اس کی زیارت۔ پھر میں جب کراچی گیا تھا تو مجھے کراچی میں بھی کسی نے کہا کہ بھائی آپ وہاں ضرور جائیے گا، تو میرے دوست ہیں عباس، انہوں نے مجھے کراچی میں کہا تھا کہ وہاں ضرور جائیے گا۔ اب میں وہاں اس زیارت گاہ پہ جا رہا ہوں۔ رش بہت ہے آج، کیونکہ ظاہر ہے وہ شہر میں جو ہے وہ چیمپئنز ٹرافی کی وجہ سے تھوڑا سا رش ہے، اور حسب معمول آج پھر سے جو ہے وہ لوکیشن اور وہ راستہ بتانے کے لیے علی ساتھ ہے، عباسی بھی ساتھ ہے، اور بھی دوسری گاڑی میں اور بھی ہمارے ساتھ جو احباب ہیں۔ تو یہ ہم نے کیا سگنل تو نہیں توڑ دیا؟ نہیں چلیے۔ تو ہم اس طرف جا رہے ہیں، چلتے ہیں۔ تھوڑا فاصلہ ہے، امامیہ کالونی میں ہے وہ زیارت، تو اس طرف جا رہے ہیں۔ امامیہ کالونی جو ہے وہ یہ لاہور میں شیعوں کی بڑی ایک آبادی ہے، جہاں پر یہ ایک بی بی کے نام سے زیارت بنائی گئی ہے۔ دکھاتے ہیں، وہاں پہ چلتے ہیں، وہاں پہ شعبان کے دنوں میں اس زیارت گاہ کی جانب۔ سانس لے لی، بڑی دور کا سفر ہے اور چلے جا رہے ہیں، اور ابھی تک نہیں آیا، اور راستے میں بڑا ٹریفک تھا یار۔ یہ در ام البنین، اور یہ جناب ام البنین کے نام سے غالباً بارگاہ ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ زندان کی شبیہ بنائی ہوئی ہے۔ جس بارگاہ میں ہم کھڑے ہیں، یہ زندان کی بڑی دردناک ایک شبیہ انہوں نے بنائی ہے۔ بس آپ محسوس کر سکتے ہیں یہاں پہ جس لگاؤ سے اور جس چاہ سے اس زندان کو شبیہ کے طور پر، یادگار کے طور پر بنایا گیا ہے۔ یقیناً یہاں پہنچ کے جو ہے وہ قدم میرے نہیں اٹھ رہے کہ میں اس زندان کی طرف جاؤں، کیونکہ وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایک سخت ترین مصائب کا ایک
ایک پہلو ہے جو کہ کربلا، واقعہ کربلا میں جناب سکینہ کے ساتھ جو گزرا ہے، اور وہ جو زندان کی جو تصویر ہے جو سامنے ہمارے نظر آ رہی ہے، روزوں کی شبیہ بنی ہوئی ہے جناب امام حسین کی، مولا عباس کی اور بیوی زینب سلام اللہ علیہ کی شبیہ کراچی میں بنی ہوئی ہے روزے کی، لیکن زندان کی شبیہ کہیں نہیں دیکھی تھی۔ ایسی بات ہے کہ ان دنوں میں شام کے جو راستے ہیں وہ بند ہیں، اور جو شام نہیں جا سکتا کم سے کم اپنی یادگار، کم سے کم تصور میں اپنے آپ کو زندان شام میں پہنچانے کے لیے ایک بار ضرور اس بارگاہ میں آئیں اور محسوس کریں۔ ابھی ہم کوشش کریں گے کہ اندر جائیں اور کچھ مصائب پڑھے جائیں۔ اچھا بن گئے بلے مالا اس لیے بیوی کو سکینہ کہا گیا۔ امام حسین کا خود فرمان ہے کہ وہ گھر مجھے گھر نہیں لگتا کہ جس میں سکینہ نہ ہو۔ بعد امام حسین علیہ السلام میری شہزادی پر بڑے ظلم ڈھائے گئے ہیں۔ نوکے نیزہ پر امام حسین علیہ السلام کا سر اور جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کا گلا رسی میں بندھا ہوا ہے۔ شمر نے کیا کیا؟ سنیے گا، بڑے سخت مصائب ہے۔ شمر نے کیا کیا؟ شمر امام حسین کو ایذا دینے کے لیے کیا کرتا تھا؟ ایک بار دیکھتا تھا امام حسین کے سر کی جانب اور ہاتھ اٹھاتا تھا اور جناب سکینہ کے رخسار پر تماچا مارتا تھا، پھر ہنس کے دیکھتا تھا امام حسین کے سر پر اور پھر جناب سکینہ کے رخسار پر تماچا لگاتا تھا۔ 4 برس کی میری بیوی ہے، 4 برس کی بیوی ہے۔ سوچئے گا، ذرا تصور کیجئے گا، ایک رسی تھی اور اس میں 12 گلے تھے، اور اسی رسی میں جناب سکینہ کا گلا بندھا ہوا تھا۔ جب بیویاں کھڑی ہوتی تھی نا عزادارو، جب بیویاں کھڑی ہوتی تھی تو بیوی کے پیر زمین سے اٹھ جاتے تھے۔ بیوی پنجوں کے بل پر کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک گئی ہیں۔ راہ میں جب سخت مصائب ہیں جو مجھے نظر کرنا ہے بیوی کی خدمت میں۔ راہ میں جب کسی نے سکینہ کہا، ایک یتیمہ کے دل سے یہ آئی صدا۔ کیا صدا ہے؟ کہ میرے جیسی کوئی بھی یتیمہ نہیں۔ بڑی آسانی سے سن لیا میری شہزادی، یہ مصائب ہی کافی ہے کہنا میری جیسی کوئی بھی یتیمہ نہیں۔ کیوں نہیں ہے ان جیسی یتیمہ؟ کہ میرے جیسی کوئی بھی یتیمہ نہیں۔ جب سے بابا گئے میں سکینہ نہیں، میرے جیسی کوئی بھی یتیمہ نہیں۔ سنیے گا مصائب کا رخ، کہ کب کہاں شمر نے مجھ کو مارا نہیں، میرے جیسی کوئی بھی یتیمہ نہیں۔ پہلا مصائب میری شہزادی اپنی زبانی بیان کر رہی ہیں کہ تشنگی اور میری بڑھاتے رہے، اور سامنے میرے پانی بہاتے رہے، اور سامنے میرے پانی بہاتے رہے۔ ارے کب سے پیاسی ہوں میں جانتے تھے، مگر اپنے بچوں کو پانی پلاتے رہے۔ ارے ہاں مگر
مجھ کو پانی پلایا نہیں، میرے جیسی کوئی بھی یتیمہ نہیں، لے کے تحفے میں آئے تھے جو بابا جان، ارے کھینچ کر چھینی ظالم نے وہ بالیاں، ارے درد ہے میرے کانوں میں ہائے بہت، اور زخم سے آج بھی اتنا خون ہے رواں، روکتی ہوں مگر خون رکتا نہیں، میرے جیسی کوئی بھی یتیمہ نہیں۔ سنیے گا، بازار شام میں جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے پاس کچھ بیویاں آئیں اور کہا کہ بیوی دعا کرنا کہ جیسے تم یتیم ہوئی ہو، جیسے تم اجڑی ہو، ویسے ہم نہ اجڑیں۔ بیوی نے دستے دعا بلند کیے اور بند سنیے گا مصائب جناب سکینہ کا۔ ہائے ہائے، کیا بے کسی ہے، کیا بے بسی ہے کہ بیٹیوں کے لیے یہ دعا ہے میری، ارے میری طرح یتیمہ نہ ہو کوئی بھی، ارے باپ مرتا ہے جب بھی کسی کا کہیں، ارے ہاتھ رکھتے ہیں آ کے سر پہ سبھی، ارے حال میرا کسی نے بھی پوچھا نہیں، میرے جیسی کوئی بھی یتیمہ نہیں۔ زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ، زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ، جس سینے پہ سوتی تھی، ہے جس سینے پہ سوتی تھی معصوم سکینہ، زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ، زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ، کر ترس ذرا ظالم بابا کو نہ روں گی، میں گود میں مادر کی آرام سے سوں گی، بے رحم لعینوں نے بے رحم لعینوں نے فریاد سنی نا، سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ۔ بارگاہ کی بے کسی بے بسی ایک تصویر ہے جو کہ یاسیت اور مصائب سے بھری ہوئی ہے، یہ وہ زندان شام کی شبیہ ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ آپ سب بھی اس بارگاہ میں زیارت کے لیے آئیں، اور ہم سب شام کے اس دربار میں ضرور جائیں زیارت کے لیے، جہاں پر بی بی کو قید رکھا گیا تھا۔ تھوڑا تصور کریں گے وہ ہم تھوڑا سا محسوس کر سکیں گے کہ یہ زیارت مولا اس زیارت کو تعمیر کرنے والوں کو اور جس نے بھی دام درم سخن ہے، جس نے بھی اس بارگاہ کی تعمیر میں حصہ ڈالا ہے، میری دعا ہے کہ مولا جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے صدقے میں اسے بے انتہا بے تحاشا نعمتوں اور برکتوں سے نوازیں، اور کوئی غم نہ ملے سوائے غم حسین کے۔ آپ بھی اس بارگاہ میں زیارت کے لیے آئیے اور اس بارگاہ کے انتظام سنبھالنے والوں کو کے لیے ضرور دعا کیجیے کہ وہ مولا کی امان میں رہیں اور ان کی ہر حد تک ہر جو بھی بن پڑے ان کی مدد ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔